بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ساتھی نے آپ حضرات کے یہاں سے جانے کے بعد سوال کیا تھا، جو ایک ہر طالب علم کا سوال ہوتا ہے، ہر عالم دین کا بھی سوال ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ مطالعہ کیسے کریں۔ کوئی مفصل جواب نہیں دیا جائے گا، پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، یاد رکھنے کا غم بھی نہ لیں، ڈوب کر پڑھیں۔ مطالعے کے بعد مذاکرہ کریں۔ آج میرے مطالعے میں یہ بات آئی، مطالعے سے پہلے ذہن میں سوالات پیدا کریں۔ اب میں یہ کتاب اٹھا رہا ہوں، اس کا جواب مجھے چاہیے، اس سوال کا جواب چاہیے، اس سوال کا جواب چاہیے۔ مطالعے سے پہلے سوالات قائم کرنا، مطالعے کے بعد تکرار کرنا، مذاکرہ کرنا چلتے چلاتے، یہ مطالعے کی حفاظت کا کامیاب طریقہ۔ لیکن یاد رکھنے کا غم زیادہ نہ لیں۔ مفکرین نے مثال دی ہے، گزشتہ کل کا کیا کھایا تھا یاد نہیں ہے، ایک ہفتہ پہلے کیا کھایا تھا یاد نہیں ہے، ایک ہفتہ پہلے کیا پڑھا تھا وہ بھی یاد نہیں ہے، لیکن وہ جو کھایا تھا اس کی توانائی جسم میں ہے۔ اسی طرح آپ نے جو پڑھا ہے اس کی تاثیر آپ کی شخصیت میں ہے۔ اتنا یاد رکھنا کافی ہے کہ پوچھنے پر یاد آ جائے۔ اتنا یاد رکھنا کافی ہے کہ پوچھنے پر یاد آ جائے۔ کثرت مطالعہ سرعت مطالعہ کا ذریعہ بنتا ہے۔ کثرت مطالعہ سرعت مطالعہ کا ذریعہ بنتا ہے۔ محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھیں۔ مکتوب میں کاتب ہوتا ہے، کلام میں متکلم ہوتا ہے، بلکہ کاتب کے جو جذبات اس تحریر کے لکھتے وقت تھے، وہ جذبات اس تحریر میں ہوتے ہیں، قاری تک منتقل ہوتے ہیں۔ ابتدا میں متقی مصنفوں کو پڑھیں، ابتدا میں اہل سنت والجماعت کے پابند مصنفوں کو پڑھیں۔ حق کو پڑھے بغیر باطل کو پڑھنا قدموں کو ڈگمگا دے گا۔ ٹھیک ہے، مطالعے کی بات ہوئی۔ اپنی مجہولات کی فہرست بنانا چاہیے۔ میں نے کس کس موضوع پر نہیں پڑھا، ان مجہولات میں ترجیحات کو طے کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے کس کو پڑھنا چاہیے، پھر آدمی لے کر بیٹھے۔ اداروں میں باقاعدہ ماحول بنایا جا سکتا ہے۔ کثیر المطالعہ طالب علم کون ہے؟ ترکسر میں ماحول ہے، نئی کتاب جو آئی اس کا ٹائٹل لگا دیا جاتا ہے صدر حدیث، نئی کتاب آئی۔ خلاصہ کتاب، بھائی آج میں نے یہ کتاب پڑھی ہے، اس کا خلاصہ میں سنا تھا، ایک صفحے میں سناتا ہوں۔ ایک کتاب ہم نے دیکھی مکہ مکرمہ میں، خرید بھی لی، 130 کتابوں کا تعارف۔ تو اس بندے خدا نے جو کتاب پڑھی اس کا ایک صفحے میں تعارف لکھا۔
ابھی زین العابدین صاحب کی کتابخانے میں رکھی ہوئی ہے، شہرۂ آفاق 300 کتاب۔ اپنے ذاتی نسخے میں پینسل سے آدمی نشان زد کرے، خلاصہ لکھے، نوٹس لکھے اپنے ذاتی نسخے میں، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ جیسے آدمی کا زمینی مسافت کا سفر ہوتا ہے، ویسے فکری مطالعے کا بھی سفر ہوتا ہے۔ میں بمبئی تک آ گیا، اب کہاں جانا ہے مجھے؟ گجرات جانا ہے، تو آدمی آگے سفر کرتا ہے۔ مطالعہ ہی آپ کے آگے کا سفر طے کرے گا، شرط ہے تسلسل سے چلتا ہے۔ مطالعے کے کئی انواع ہیں، مصنفی ترتیب، فنی ترتیب۔ بھائی پورا پڑھ لیا میں نے یوسف قرضاوی، میں نے پورا پڑھ لیا علی محمد السلابی کو، مصنفی ترتیب۔ فنی ترتیب، تاریخ پر مبتدی کتاب، متوسط کتاب، منتہی کتاب۔ بلاغت پر، اصول فقہ پر، متوسط کتاب، منتہی کتاب، مبتدی کتاب۔ ایک سوال ایک ساتھی نے کیا تھا کہ کمیٹیوں کے ساتھ اور دینی خدمات میں احتیاط کے ساتھ چلنا چاہیے، احتجاج کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے۔ تو اپنی غیرت کیا ذبح کر دیں؟ اپنا وقار کیا مجروح کر دیں؟ کیا عزت نفس ہم چھوڑ دیں؟ نہیں، مشورہ کرنا پڑے گا اپنے بڑے سے کہ میرا یہاں پر واقعتاً احتجاج کے ساتھ رہنا چاہیے یا دین اور علم دین کی بے وقاتی ہو رہی ہے، اس لیے علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ بھائی رہنا ہے محبت کے ساتھ رہنا ہے، علیحدہ ہونا ہے محبت کے ساتھ علیحدہ ہونا ہے۔ ہم لوگ اجتماعی اور انفرادی دونوں زندگیوں میں رہتے ہیں، جھگڑتے ہوئے رہتے ہیں، علیحدہ ہوتے ہیں، جھگڑتے ہوئے الگ ہوتے ہیں۔ امساکم بمعروف او تسریح باحسان۔ لگی بندھی جماعتوں جمعیتوں کے شکر گزار رہی ہے، لیکن ان جماعتوں جمعیتوں کے نصاب کو بدلنے یا ان کے افراد کو لینے کی کوشش مت کیجیے۔ اپنا عملہ خود بنائیے، اپنے ہم ذہن افراد خود بنائیے۔ تفصیلی طور پر آپ حضرات کو سیکھنا چاہیے کہ ٹرسٹ کیسے بنایا جاتا ہے، ٹرسٹ کے اکاؤنٹ کیسے کھولے جاتے ہیں، ٹرسٹ کے اکاؤنٹ سی اے کے پاس سبمٹ کیسے کیے جاتے ہیں، ٹرسٹ میں کس طرح کے ساتھیوں کو رکھنا چاہیے، ٹرسٹیوں کی تربیت سرپرست کے پاس کیسے ہونی چاہیے۔ یہ موضوع مستقل موجودہ حالات میں سیکھنے کا ہے۔ جن دوستوں نے میدان متعین کر لیا، ان دوستوں کو چاہیے، نوجوانوں میں کام متعین کر لیا، خیر جو ملے گا وہ کریں گے، لیکن ٹارگٹ یہ ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اب اس موضوع کو کتابی طور پر، زمینی طور پر، میدانی طور پر اچھی طرح سیکھیں، ماہروں کے پاس جائیں۔ تبلیغ کرنا ہے تو مستند کرنا ہے، غیر اختلافی کرنا ہے، کسی تقسیم کا دھڑا نہیں بننا ہے، کسی فریق کا داعی اور دافع نہیں بننا ہے۔ انتظاماً اپنے علاقے کو دیکھتے ہوئے جو فریق ہے اس کے ساتھ ہو جائیے، تنظیموں میں، جماعتوں میں۔
لیکن کسی فریق کے داعی اور دافع نہیں بننا۔ پھر صلاحیتیں آپ کی سکڑ جائیں گی، الجھ جائیں گی۔ جہاد فی غیر جہاد، بے موقع آپ کی صلاحیتیں لے گی، میدان سکڑ جائے گا، آپ کسی فریق کے ترجمان ہو جائیں گے، شریعت کے ترجمان نہیں ہوں گے۔ ماں بہل اتفاق چیزوں کو سوچنا ہے، ماں بہل اشتراک کو سوچنا ہے، ماں بہل اختلاف کو نہیں سوچنا ہے۔ جو نقاط اشتراک کو سوچے گا وہ پوری امت کو جوڑ لے گا، وہ نقاط اختلاف کو سوچے گا شاگردوں کو بھی جمع نہیں کر سکے گا۔ قیامت کے دن بعض انبیاء علیہ السلام آئیں گے، ایک آدمی بھی ان کے پیچھے نہیں ہوگا۔ مولانا منظور نعمانی فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام میں 3 مثالیں ہیں۔ افادات قرآنی میں حضرت نے فرمایا، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اتنی قربانیاں دی، نتیجہ زندگی میں کچھ نہیں دیکھا۔ دوسری مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے، محنت کی، مکمل نتیجہ دیکھا۔ تیسری مثال ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ نے محنت کا کچھ نتیجہ دیکھا، باقی نتیجہ خلفاء راشدین کے دور میں دیکھا۔ ٹھیک ہے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ آپ کا کام پہنچانا، اللہ جب چاہتے ہیں جب نتیجے کو ظاہر فرما دیتے ہیں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ بہت ہمت افزا ہے۔ وہ فرماتے تھے قیامت کے قریب تھوڑی محنتوں پر اللہ بڑے نتیجے ظاہر فرمائیں گے۔ فضائل امت محمدیہ پر جو کتابیں ہیں، جو حدیثیں ہیں، اس سے ان مضمون کی تائید ہوتی ہے۔ حضرت علی میاں فرماتے تھے جو جنس جتنی نایاب ہو جاتی ہے اتنی قیمتی ہو جاتی ہے۔ پیاز کم مل رہے ہیں بازار میں، قیمتی ہو جائیں گے۔ ٹماٹر کم پیداوار ہوئی، مہنگے ہو جائیں گے۔ اخلاص جتنا کم ہوگا اتنا قیمتی بن جائے گا۔ دین کی خدمت جتنی کم ہوتی جائے گی اتنی اللہ کے یہاں قیمتی بنتی جائے گی۔ کام تو اللہ اپنی حکمت سے بنائیں گے، ہم بن جائیں۔ کام تو اللہ اپنی حکمت سے بنائیں گے، ہم بن جائیں، ہمارا اللہ سے تعلق بن جائے، ہمارا صبر، ہماری دعا کی مقدار وہ مضبوط ہو جائے۔ ہم عرض کرنا چاہ رہے تھے نبوی محنت دعا کے بغیر نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی لمبی دعائیں، سورہ نوح کا اکثر حصہ دعا، کیا عز ہے، کیا لجاجت ہے، کیا بے بسی ہے۔ اِلیٰ مَن تَکِلُنِی اِلیٰ بَعِیدٍ یَتَجَرَّمُنِی أَمْ اِلیٰ عَدُوٍّ مَلَّتَّهُ أَمْرِی إِن لَمْ یَکُن بِکَ عَلَیَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِی۔ ایک ایک جملے کو ٹھہر کر پڑھیے۔ کامیابی ملتی ہے اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، ناکامی ہوتی ہے اپنی بدعملی سے جوڑا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ وعز جندہ وہزم الاحزاب وحدہ۔
کامیابیوں کو اللہ کی طرف منسوب کرنا، ناکامی کو اپنے سر پر لینا، یہ نبیوں کا طریقہ۔ مدارس کے نظام میں کسی کتاب میں اختصاص نہیں کیا، بس امتحان میں پڑھ کر فارغ ہو گئے۔ اب صلاحیت کی تلافی کیسے کی جائے؟ کسی استاد سے براہ راست تعلق قائم کریں، پوری نوعیت بتائیں، مایوسی کچھ نہیں ہے۔ کیا آپ کے اندر صلاحیت 3 دن والے سے کم ہے؟ کیا آپ کے اندر صلاحیت چلے والے سے بھی کم ہے؟ کیا آپ کے اندر صلاحیت 4 مہینے والے سے بھی کم ہے؟ کیا آپ کے اندر صلاحیت 9 مسلموں سے بھی کم ہے؟ مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو مولانا سجاد صاحب سے موازنہ کریں گے، اپنے ساتھیوں سے موازنہ کریں گے تو اپنے آپ کو کم ہی پائیں گے، اور موازنہ کرنا چاہیے اپنی محنت کی مقدار کو بڑھانے کے لیے۔ لیکن آپ اپنے علاقے میں جائیں گے، اپنی عوام کے اندر جائیں گے، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا ذخیرہ دیا ہے ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ اپنے آپ کو بھی اہم سمجھنا ضروری ہے، دوسرے کو بے اہم سمجھے بغیر۔ تواضع کا نام ذلت نہیں ہے، تواضع ذلت کا نام نہیں ہے، تواضع پست ہمتی کا نام نہیں ہے، اور ہر گزشتہ کی کمی کی تلافی ہو سکتی ہے۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ بشر حفیظ ولی بن سکتا ہے شرابی؟ ایسے تو نہیں ہے۔ اللہ کے فضل سے خوب آدمی توبہ کرے، اللہ سے رجوع ہو، منصوبہ بنائے، جو تلافی کرنی ہے، جو نقائص کا ازالہ کرنا ہے۔ موبائل کے لت سے کیسے بچے، موبائل کی لت سے کیسے بچے؟ بقدر ضرورت، بوقت ضرورت آدمی استعمال کرے، اور تنہائی میں جتنا استعمال سے بچے گا اتنا محفوظ رہے گا۔ موبائل کھولنے سے پہلے اپنے لگے بندے کام متعین کرے، پھر موبائل کو ہاتھ لگائے۔ تفریح کا جذبہ تحقیق پر غالب آ جائے گا، اور فون کا چلنا پوری دنیا میں تحقیق کے جذبے سے کم ہے، تفریح کے جذبے سے زیادہ ہے۔ شارٹس لے کر بیٹھ گئے، گھنٹوں گزر گئے، بس تفریح کا جذبہ، انٹرٹینمنٹ کا جذبہ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جی بولیے۔ غیر مسلموں سے مسلمانوں کے ولا و برا کے تعلقات، اس کے حدود و قیود اور وسعتیں کیا ہیں؟ اور یہاں غیر مسلموں سے مراد مسلمانوں کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں، چاہے وہ عالمی ہوں یا ملکی، اور اس میں معتبر و مستند مراجع و مصادر۔ عربی زبان میں اور اردو میں کتابیں ہیں: تعارف ادیان، تعارف مذاہب، تاریخ المذاہب الاسلامیہ، موسوعۃ الدیانات المعاصرہ والمذاہب الفکریہ المعاصرہ۔ اس طرح کی بہت سی کتابیں ہیں۔ ایک تو مذہبوں کا تعارف، اور دوسرا مسلکوں کا، کون داخل اسلام ہے، کون داخل اہل سنت والجماعت ہے، کلیئر ہونا چاہیے۔ دوسری بات، غیر مسلموں میں تعارف اسلام کا سب سے محفوظ کام، بے ضرر کام، حکومتوں کو آسانی سے مداخلت کا موقع نہ دینے والا کام وہ ہے جو حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے پیام انسانیت کے نام سے چلایا۔
اس کی عملی مشق کرنا چاہیے، اس کے ماہروں کے ساتھ رہنا چاہیے، ان علاقوں میں جا کر دیکھنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کوئی اسلام قبول کرتا ہے، کب اظہار کیا جائے، کب اخفا کیا جائے، کب ڈاکومنٹس بدلے جائیں، کب ڈاکومنٹس نہ بدلے جائیں، کب نام بدلا جائے کاغذات میں، کب نام نہ بدلا جائے، یہ پوری نزاکتیں ہیں، اس کو سیکھنا چاہیے۔ ولا اور برا، محبت اور نفرت کے حدود کیا ہوں؟ انسانیت کی بنیاد پر محبت ہوگی، کفر سے نفرت ضرور ہوگی، بیماری سے نفرت ہے، بیمار سے نفرت نہیں ہے۔ بیمار تو قابل رحم ہے کہ اس کو اتنی سنگین بیماری سے نکالنا ہے۔ کوتاہی ہے واقعتاً ہمارے اندر غیر مسلموں کے ساتھ رواداری کے تعلقات قائم کرنے میں بھی۔ ایک مفتی صاحب ایئرپورٹ سے نکلے، گاڑی میں بیٹھنے کے بعد انہوں نے اپنی عادت کے مطابق ڈرائیور سے پوچھا، کھانا ہو گیا آپ کا دوپہر کا؟ مغرب کا وقت ہو رہا۔ کہا کہ صبح میں نے 8 بجے ناشتہ کیا، اسی پر چل رہا ہوں، اوبر کی گاڑی تھی، مغرب کی نماز کا وقت ہو رہا تھا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ وقت میں ابھی گنجائش ہے، 1.25 گھنٹہ ہے، تو ان مفتی صاحب نے ان ڈرائیور سے کہا کہ پہلے کچھ کھا لیں گے، اس کے بعد نماز پڑھیں گے۔ پہلے جا کر اس کو شاورما کھلایا، پھر اس کے بعد آگے کی مسجد میں جا کر اللہ کا کرنا، جماعت کھڑی ہوئی تھی، مغرب کی نماز پڑھ لی۔ اگر ہم نے صرف مغرب کی نماز کے لیے اصرار کیا ہوتا، ان کے کھانے کو نہ پوچھا ہوتا، تو ہم نے آدھا اسلام پیش کیا، خدمت کا اسلام پیش نہیں کیا، صرف عبادت کا پیش کیا۔ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، حضرت کی برت نیچے تھی، ایک سادھو صاحب کی برت اوپر تھی۔ حضرت نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ان کو نیچے لٹا دو، بزرگ آدمی ہے، میں اوپر چل جاؤں گا۔ تو مشقت سے حضرت اوپر گئے۔ لوگوں نے اکیلے میں کہا کہ آپ کون سے صحت مند ہیں کہ آپ نے احسار کیا؟ حضرت نے فرمایا، بھائی، رواداری کے، غیر مسلموں کو حسن اخلاق بتانے کے کسی چھوٹے موقع کو بھی ہلکا مت سمجھو۔ تو ہمیں اپنا کام کرنا ہے۔ چاہے حضرت مولانا محمد رابع ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اے مسلمانوں، تمہاری چلتی پھرتی زندگی ہی اسلام کا تعارف ہے۔ میڈیا جتنی بکواس کرتا ہے، لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے اگر تمہاری عملی زندگی بن گئی۔ اگر تمہاری عملی زندگی نہیں بنی تو میڈیا جتنی بدتمیزی کر رہا ہے اس سے زیادہ ہم گرے ہوئے ہیں۔ تعارف کے ضروری، محتاط، بے ضرر طریقوں کی ایک فہرست سوچنا چاہیے۔ امریکہ وغیرہ میں مختلف جگہوں پر اسلام کا تعارف کرانے کے لیے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، جیلوں میں جاتے ہیں، دعائیں پڑھاتے ہیں۔ تعارف کا طریقہ یہ بھی ہے کہ مختلف دواخانوں میں آدمی پھل فروٹ وغیرہ ضابطے کے مطابق لے جائے، اسلام کا تذکرہ بھی نہ کرے۔ مسجد پریچے کا ایک طریقہ اپنایا جاتا ہے کہ مسجد میں بلا کر، اور بہتر ہے کسی فنکشن ہال یا اسکول میں بلا کر صرف سنایا جائے اذان میں کیا کہا جاتا ہے، نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے۔ اگر وہ قدردان ہو تو مقامی زبانوں میں قرآن، اور اس سے بھی بہتر مقامی زبان میں سیرت کی کتاب پیش کرنا چاہیے۔ غیر مسلموں کے لیے سیرت کمپٹیشن، سیرت نگاری کا مقابلہ، غیر مسلم بچوں اور بچیوں کے لیے معقول انعام، ایک گاندھی پر بھی رکھیں، ایک امبیڈکر بھی رکھیں، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھیں۔ تو یہ بھی ایک
اسلام کے تعارف کے پہنچانے کا طریقہ ہے۔ واللہ اعلم۔ ہوا جواب؟ دوسری جماعت جی بولیے۔ دوسری جماعتوں کے مطابق سوال ہے۔ ہاں جی بولیے۔ تبلیغی جماعت کے نصاب کو مضمون میں اس کے مطابق بتانے کے لیے ہاں، کوئی بھی جماعتیں جن میں تقسیم ہو چکی ہے، ہمیں کسی فریق کا داعی اور دافع نہیں بننا چاہیے، اور کسی دھڑے کا حصہ نہیں بننا چاہیے، اور کسی بڑے کے بارے میں اپنی زبان اور اپنے دل کو گندا نہیں کرنا چاہیے، اور ان کے نصاب کو بدلنے کی فکر نہیں کرنا چاہیے، ان کے عملے کو لینے کا جذبہ نہ ہو۔ اپنا عملہ ہم خود بنائیں، اپنے مشن کے مطابق بنائیں۔ ہم نے بیت المال کھولا، اپنا عملہ خود بنائیں۔ ہم نے درس تفسیر شروع کیا، وہ لوگ بھی آ جائیں گے ضرور جو مخلصین ہوں گے، جو معتدلین ہوں گے، ورنہ امت کا اور بہت بڑا طبقہ ہے جو کسی تنظیم سے جڑا ہوا نہیں، ان کو لے کر آپ محنت کریں تاکہ ہمارا کام ٹکراؤ کے بغیر ہو۔ اور جتنی شادی سادی کریں گے اتنا خدمت دین پر جمنے میں سہولت ہوگی، اور جتنا قرضوں کے بار اور دباؤ میں دب جائیں گے اتنا خدمت دین قرضوں کے ادا کرنے کی فکر میں مشکل ہو جائے گی۔ خاندان پر محنت نہ کرنا بھی ہمارے خدمت سے محرومی کے بڑے اسباب میں سے ہے۔ ڈاکٹر ہے، وہ عالم کو اپنے مزاج سے لے کر چلنا چاہتا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ ہمارے اساتذہ سے جڑے، اور ہمیں چاہیے کہ ان کو ہم اپنے بڑوں سے جڑیں، اور ان کو ہم بتائیں کہ ایک عالم کی زندگی کیسے ہوتی ہے، معاشرت کیسی ہوتی ہے۔ ہمیشہ پیسے میں نہ تولا جائے، خدمت دین سے آسانی کے ساتھ ہٹایا نہ جائے۔ جی بتائیے، دعا کر لیں، اچھی بات ہے، دعا ہو جائے تو آپ کی دعا آمین مل جائے گی۔ چلو جی، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد كالذي تقول ولك الحمد خيرا مما نقول، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، اللهم اصنع بنا ما أنت أهله ولا تصنع بنا ما نحن أهله، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت، اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح، اللهم كما صنت وجوهنا عن سجود غيرك فصن وجوهنا عن مسألة غيرك،
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك أغننا بفضلك عن رحمتك عن رحمة عمن سواك اللهم اطب بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير يا لطيف يا لطيف يا لطيف الطف بنا بلطفك الخفي يا لطيف اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك واجعل هممنا وهوانا فيما تحب وترضى اللهم اجعل هممنا وهوانا فيما تحب وترضى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام علیکم مفتی صاحب کے شکر گزار ہیں مفتی صاحب نے سب کی ضرورت کے اعتبار سے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ ہمارے سامنے بہت اچھے انداز میں